الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2026 خیریت سے؟ پہلے دن میں نے آپ کو دیکھا، میں نے کہا اس دفعہ نعیم بھائی مارکیٹ سے شارٹ ہیں، پھر بہرحال نظر پڑ گئی تھی ماشاءاللہ۔ جو پرانے نمازی ہوتے ہیں نا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، وہ نظروں میں رہتے ہیں، یاد رہتے ہیں وہ۔ تو نعیم بھائی بھی ہمارے ان لوگوں میں سے ہیں جو ماشاءاللہ ایک تراویح نہیں چھوٹتی ان کی۔ جب سے میں یہاں، یعنی کتنے سال ہو گئے مجھے، 2005 سے لے کے اب تک، آپ 6 سے لے کے لگا لو 20-21 سال سے میں نے نہیں دیکھا ماشاءاللہ کبھی ان کی ایک رکعت چھوٹی ہو تراویح کی۔ تو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب کرے۔ آج ہم نے 6 پارہ پڑھا ہے، سورہ نساء کو ختم کیا اور سورہ مائدہ ہم نے شروع کی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بری بات پسند نہیں ہے، الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہوا ہو۔ یہ آیت میں ہر دفعہ ہر سال تھوڑا سا اس پہ بیان لازمی کرتا ہوں۔ وجہ اس کی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک کامن بیماری ہے کہ ہم کسی کو لڑتا ہوا دیکھ لیں، مارتا ہوا دیکھ لیں تو مارنے والے کو بہرحال ظالم قرار دے کے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ کر رہا ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے وہ جواب میں کر رہا ہو۔ تو اللہ کو لڑائی جھگڑا مار کٹائی پسند نہیں ہے، مگر بدلے کے طور پہ اجازت ہے۔ بدلے کے طور پہ اجازت ہے۔ بدلے کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ کو بھی تو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ اس سے انتقام لے سکتے ہو۔ گلی میں 2 بندے لڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ دونوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو داڑھی والا ہو کے لڑ رہا ہے، یہ دیکھو داڑھی والا ہو کے لڑ رہا ہے، یہ دیکھو نمازی ہو کے لڑ رہا ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، وہ دفاع میں لڑ رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں نکلے تو دیکھا کہ فرعونی قبطی جو ہے وہ لڑ رہا ہے بنی اسرائیلی سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت دی، سیدھے راستے پہ چلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کے تھپڑ لگایا، کوئی وہ یہ منظر دیکھ رہا ہوتا، اور اس زمانے میں ویڈیو ہوتی، یہ کلپ بازیاں ہوتی، اور وہ ویڈیو بنا کے ڈال دیتا اور کہتے یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر آسمان سے وحی ماری ہے، اور بندے کو لگا رہے ہیں رکھ کے چماٹ۔ یہ نیک لوگوں کا کام ہے دوسروں کو چماٹے مارنا۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ بات معقول ہوگی؟ بھائی وہ بھی تو چماٹے مار رہا تھا، وہ کون سا؟ تو چماٹوں کا، چماٹ کے بدلے چماٹ۔ ہاں وَلَمَنْ صَبَرَ، قرآن کہتا ہے صبر کر لو تو اچھی بات ہے، لیکن صبر کا بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اللہ کہتے ہیں برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی ہے۔ جو تمہارے ساتھ برا کرے اتنا کر سکتے ہو جتنا اس نے کیا ہے، لیکن معاف کر دو تو بہتر ہے۔ لیکن وہ معاف کرنا کب بہتر ہے؟ قرآن ہی میں اس کی طرف اشارہ ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے معاشرے کی۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ معاف کرنے سے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسے موقع پہ کیا کر دینا چاہیے؟ معاف، اصلاح ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ معاف کرنے سے اصلاح نہیں ہو رہی ہے، معاف کرنے سے معاملہ اور بڑھے گا، پھر معاف کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے معافی اور اصلاح کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ کے بھائی سے جھگڑا چل رہا ہے، گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، معاف کر دو، اس سے سوسائٹی میں اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں معاف کرنے میں سامنے والے کے بگڑنے کا اور اندیشہ ہوتا ہے، کل وہ اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایسے چھوڑ کے چلے جاتے، کل اس قبطی نے کل کسی اور کو پریشان کرنا تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو واجب الچماٹ سمجھا۔ کیا سمجھا اس کو؟ بولو، واجب ہم لوگ کے یہاں فتوے ہوتے ہیں نا واجب القتل۔ ارے طارق بھائی خیریت سے ہیں؟ کل سے مجھے نماز میں آپ کا خیال آ رہا ہے، آپ کو فون کروں گا میں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں یہاں جو ٹکا ہوا ہوں نا، ان کی وجہ سے ٹکا ہوا ہوں، طارق بھائی کی وجہ سے۔ جب میں نیا نیا آیا نا یہاں پہ تو میری بڑی مخالفت ہوتی تھی، بڑے لوگ میرے خلاف تھے، یہ شادیوں کی باتیں کرتا ہے، یہ کیسا امام ہے، ادھر وضو کرے گا سیکنڈوں میں مصلی پہ۔ میں بھاگتا ہوا آتا تھا، ایسے ٹھک ٹھک ٹک ٹکتا ہی نہیں تھا۔
تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے میرا بڑا دفاع کیا یہاں مجھے ٹکانے میں. طارق بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی عمر میں برکت دے. کل ہی مجھے تراویح میں خیال آ رہا تھا طارق بھائی سے بہت عرصہ ہو گیا مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, تو ان سے میں فون کر کے خیریت معلوم کروں گا, لیکن چلو اللہ نے براہ راست ملاقات کروا دی. اچھا, یہ مجھے شروع میں سمجھایا کرتے تھے یہاں پھڈے بازی مت کرو, 2-3 سال مفتی صاحب ٹک جاؤ تمیز سے, کیونکہ میں بھی تھوڑا سا پھڈے باز تھا. جب امام آیا نا تو کوئی مجھے سمجھ جاوے نکالنا ہے, اس طرح کے تڑیاں لگا رہا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا ایسے نہیں چلتے, صحیح ہے نا, کہ 3-4 سال ٹک جاؤ آپ یہاں پہ, پھر لوگوں کو خود ہی محبت ہو جائے گی آپ سے. 3-4 سال تو گدھے سے کو بھی پال لینا آدمی, اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. آپ تو مسجد کے امام ہو, تھوڑا سا ریلیکس. میں تھوڑا اگریسو تھا بہت اس وقت, پوری 4 نہیں ہوئی تھی نا, تو غصے میں رہتا تھا ہر وقت. 2 پہ 2 چل رہی تھی تو مجھے غصہ آیا رہتا تھا ہر وقت. تو انہوں نے کہا تھوڑا سا صبر کر لو. ایک دفعہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی, وہ باقی میری غلطی تھی. سب نمازیوں نے کہا معافی مانگو. میں نے کہا جاؤ, معافی کیا ہوتا ہے, میں ہو گئی غلطی, بس صحیح ہے, انسان ہے, صحیح بھی ہوگا غلطی بھی ہوگی. انہوں نے کہا نکال دیں. میں نے کہا نکال دو تمہاری ایسی. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا, انہوں نے بولا بھائی ایسے نہیں ہوتا, آدمی معافی مانگ لیتا ہے, اچھا ہوتا ہے. تو میں نے پھر معافی مانگ لی. میں نے کہا یار مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلط بات کہی ہے, یہ ایسے نمازیوں کو کہنا نہیں چاہیے. لیکن میں نے کہا کہہ دیا تو کہہ دیا, معافیاں تھوڑی ہوتی ہیں, مقتدیوں کو بھی چاہیے یار, امام سے غلطی ہو گئی تو بس ہو گئی, ختم. خیر مجھ سے انہوں نے سوری کروا کے چھڑوایا, لیکن میرے فائدے کے لیے. چلو خیر, ہم آگے اس پہ چلتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی نا ہم دیکھتے ہیں کسی نے کسی کو مارا ہے, فوراً مارنے والے کو برا بلا کہنا. بھائی پہلے معاملے کی تہ میں جاؤ. بعض دفعہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, شوہر ہاتھ اٹھا لیتا ہے, بالکل ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے بیوی پہ, مردانگی کے خلاف ہے, بری بات ہے. لیکن اگر اٹھایا ہے تو تحقیق پہلے کرو کہ کیوں اٹھایا ہے ہاتھ. ہو سکتا ہے معاملہ اتنی سنگین نوعیت کا ہو, اتنا اس نے اتنا ستایا ہو کہ اگر وہ ہاتھ نہ اٹھاتا تو چھوڑ دیتا اس کو, وہ طلاق دے دیتا, اور طلاق کے بعد معاملہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. بعض عورتوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا طلاق کے بعد, بعض عورتوں کا تو بیڑا غرق, ان کے مستقبل تباہ و برباد ہو گیا. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ شوہر بالکل جو مرضی وہ کرے, وہ جو ہے وہ اس کو گھماتی رہے, وہ خانسامہ بنا رہے. اچھا نہ کام نہیں ہے, جا کے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی شروع کر دو, یہ کام اچھا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن قرآن نے بہرحال ایک خاص صورت میں جا کے اجازت دی ہے. یہ صاف قرآن کے الفاظ ہیں, وَضْرِبُوهُنَّ, کسی طرح سے اگر کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تو وَضْرِبُوهُنَّ, تم ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو, گنجائش دی ہے قرآن نے. تو یہ جو یورپین معاشرہ ہے نا, ان میں تو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہی نہیں ہے. ان میں تو جمشید اور محمودہ کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں آپس میں وہ. تو ان کے یہاں یہ نہیں, ہمارے یہاں تو ایک فیملی سسٹم ہے. تو طلاق سے بچنے کے لیے اسلام نے کچھ مرد کو اختیارات دیے ہیں, لیکن وہ ان اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. تو میرا بتانے کا مقصد ہے, کبھی ہاتھ اٹھا لیا تو غلط بات ہے, اچھا نہیں ہے, لیکن ایک دم سے نہ خلاف ہو جاؤ, یار یہ کیسا مرد ہے, یہ کیا, یہ بھائی تحقیق کرو پہلے جا کے. ایک صاحب کہنے لگے, میرے پاس کیس آیا نا, زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس نے, اب سارا خاندان اس کے خلاف ہو گیا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن جو کام اس نے کیا وہ کرنا چاہیے. شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے کوئی عورت, تو کیسے مرد کو چپ بیٹھے گا؟ مرد کے پاس پھر یہی حل ہے, ٹھیک ہے بھائی, یا تو چپ ہو جاؤ یا مجھ سے طلاق لے لو. طلاق کے بعد کون سا آرام سے جان چھوڑ دیتے ہیں اس کی, طلاق کے بعد بچے گئے, بچے رل گئے. تو ایک صورت ایسی ہے کہ اسلام نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ بھائی اس کے آگے اس لمٹ کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پھر مرد کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو, کیونکہ سربراہ ہے. سربراہ جب بھی کوئی کہا کرے نا کہ اسلام نے اجازت دی ہے ہاتھ اٹھانے کی, تو بولو کہ یار دنیا میں کوئی ایسا سربراہ ہے جس کو اپنا آرڈر منوانے کے لیے سختی کرنے کی اجازت ہی نہ ہو؟ کوئی ایسی حکومت دیکھی آپ نے؟ کوئی ریاست ایسی دیکھی کہ پنشمنٹ کی پرمیشن ہی نہ ہو ریاست کو؟ ریاست نے قانون بنا دیا, لال بتی پہ رکنا ہے, گرین پہ چلنا ہے, کوئی رک رہا ہے, کوئی نہیں چل رہا, پنشمنٹ نہیں ہے, پنشمنٹ نہیں ہے. بس ریاست محبت سے سمجھائے گی, کیونکہ سارے کام کس سے ہوتے ہیں؟ محبت سے ہوتے ہیں. اگر کوئی لال بتی توڑ کے چلا گیا ہے تو پولیس والا اس کو آ کے روکے, آئی لو یو بولے, پہلے اس کو محبت سے گلے لگائے اور بولے ایکسکیوز می سر, آپ دوبارہ یہ کام مت کیجئے گا, ٹھیک ہے؟ کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں, سمجھ جائیں گے. مجھے یاد ہے یار, میں ایک دفعہ موٹر وے پہ بے خیالی میں اوور اسپیڈ ہو گیا, میں
پولیس والے نے مجھے روکا, مجھے جب پہچانا نہیں تھا, جب دیکھا ارے مفتی صاحب آپ, پھر اس نے کہا آپ بھی یہ کام کر رہے ہو. یعنی خدا کی قسم مجھے اتنی شرم آئی ہے نا کہ یار میری یعنی کیا حیثیت رہ گئی. اس نے جب مجھے تانا دیا تو واقعی مجھے بڑی غیرت آئی. میں نے کہا یار یہ میں نہیں کروں گا یہ کام کبھی, اور جان کر میں نے کیا بھی نہیں تھا. میں نے کہا بہرحال جو بنتا ہے نا آپ چلان ولان پورا کاٹو, آپ کا حق ہے. لیکن اس کا جو یہ جملہ تھا نا یار آپ بھی یہ کام کر رہے ہو, تو آدمی کو غیرت آ جاتی ہے. ایسی بعض بیویاں نیک ہوتی ہیں, ان کو جب آپ نے ایک دفعہ بول دیا بیگم تم سے تو یہ توقع نہیں تھی, تو وہ ایک دم آ جائیں گی اس میں کہ یار یہ میرے میاں کو یہ امید نہیں تھی اور باقی آئندہ میں نہیں. لیکن سب ایسی نہیں ہوتی, بعض ایسی ہوتی ہیں. آپ نے بولا بیگم تم یہ میرے ماں باپ کو, تو وہ کہے گی اور بولے گی اب کر کے دکھا تو کیا کرنا ہے کر. بیگم یہ کام کر تو مجھ سے کروا کے دکھا, پھر سالے آ جائیں گے پھر وغیرہ وغیرہ, پھر معاملہ کیا ہوگا. تو اس لیے جب گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, گھر بھی کیا ہے ایک ریاست ہے, اس کا میں سربراہ کا ہونا ضروری. اور سربراہ کے پاس اپنے آرڈر کو منوانے کی اگر پاور نہیں ہے تو پھر وہ سربراہ نہیں بلکہ وہ خان سامہ ہے. کیونکہ انڈے تو ملازم بھی لے کے آ جاتا ہے, پودینہ دھنیا تو ملازم بھی لے کے آ جاتے ہیں, آپ بھی لے آتے ہو. تو آپ میں اور بھائی وہ جو خان سامہ ہے اس میں کوئی فرق ہوا؟ ہم بھی انڈے دہی دودھ دہی لے کے آتے ہیں, ہر میاں یہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو ہم پھر کیا ہیں خان سامے ہوئے. تو بات یہی ہے کہ لمٹ ہے, ایک حد ہے, اس حد کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی نے پہلے تو حکم دیا ہر چیز برداشت کرو, ہر چیز, کوئی گھر میں 100% درست نہیں ہوتا, لیکن ایک لمٹ ایسی ہے کہ پھر سربراہ کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے, اس میں پنشمنٹ دوں گا, آپ کو سختی کروں گا آپ کے اوپر. جیسے قوانین توڑو, کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں, پہلی دفعہ چالان حکومت سندھ نے کہا کہ ہم جب اربوں خربوں روپے لوگوں سے کمائی رہے ہیں, ہم نے اسپیڈ بریکر غلط جگہوں پہ لگا دیے, کھڈے بڈے سب کچھ بیڑا غرق کر دیا کراچی کا, لیکن سیٹ بیلٹ کی پابندی ہم پبلک سے کروائیں گے, کیونکہ اس سے کیا مل رہا ہے, نوٹ مل رہا ہے. یعنی دبئی والا قانون آپ نے لے لیا جرمانے کا, اور سڑکیں آپ نے دی نہیں ہیں. سمجھ میں ابھی دیکھو ہمارے یہاں ڈسکو موڑ پہ بھی کیسے خوبصورت سے سگنل لگ گئے یار. کل میں دیکھو, میں نے کہا ابے یار, میں نے اپنے گارڈ سے بولا یار حکومت تو بڑے کام کر رہی ہے. انہوں نے بولا کام نہیں کر رہی ہے, سگنل توڑنے کے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہے. جو سڑک زیادہ ضروری تھی وہ نہیں بن رہی, سگنل جو کم ضروری ہے, پہلے سڑک تو بناؤ چلنے کے لیے, پھر سگنل پہ رکیں گے نا. خیر وہ حکومت کی مرضی. تو اب کیا مسئلہ ہے, میں کیا بات کر رہا تھا, کدھر سے کدھر چلا گیا. تو خان سامہ, دیکھو اس کو یہ لفظ یاد رہ گیا, لگ رہا ہے اس کی بیچارے کی یہی حالت ہوئی ہے گھر میں. تو ایک لمٹ ہے جس میں اللہ نے مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, ترغیب نہیں دی ہے, ایک لمٹ ہے. اس کے بعد جا کے اجازت دی ہے کہ تم, وجہ اس کی یہی ہے کہ سربراہ جب تک اپنے آرڈر کو منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس, اس وقت تک وہ سربراہ رہتا نہیں ہے. تو غیر مسلموں کے ہاں چونکہ شوہر نہیں ہے, وہ بوائے فرینڈ کی طرح ہے. وہ کہتے ہیں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے انہوں نے اپنے آپ کو ہسبینڈ لکھوایا ہوا ہے کاغذ میں, اور اس کو وائف لکھوا دیا, ورنہ ہے یہ جمشید اور محمودہ ہی ہیں جیسے پہلے تھے, اب بھی کیا ہیں. تو ان کے یہاں وہ الگ ہے, ہم لوگ الگ ٹائپ کے ہیں, ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں. تو اس لیے اب ایسے موقع پہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے, میرے پاس ایسے خطرناک کیس آتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی بیوی پہ سختی کرو. وہ کہہ رہے ہیں سختی اگر میں نے کی, میں آپ کو ایک کیس سنا دیتا ہوں. اب چونکہ ریٹائر ہو گیا کیس, تو اب جس کا کیس ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا. ایک صاحب نے شادی کی, بڑے اچھے گھرانے کے تھے, بیگم کا کہیں چکر چلنے لگا ان کا. اب کیا ہے کہ جی وہ معاملہ ہاتھ سے باہر نکل گیا ان کے نا, بچوں والے, اور کہیں سیٹنگ ویٹنگ ہو گئی, اللہ کی پناہ, بیچاروں کا کیس آیا. پھر میں نے ان کو سمجھایا, بہت پرانا قصہ ہے. تو وہ جب اتنا معاملہ آگے چلا گیا نا, تو پھر ان کی بیگم کو بھی بلوایا, باپردہ تھی. میں نے کہا آپ کیا حرکت کر رہی ہو, آپ کے ہسبینڈ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے اور ہر لحاظ سے اللہ نے اس کو نوازا ہے, کوئی حقوق میں کوتاہی کر رہا ہوں, لیکن وہ تھی صحیح, یعنی سچ بول رہی تھی. اس نے کہا نہیں میرے ہسبینڈ میں کوئی کمی نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ کیوں کسی اور سے سیٹنگ ہو گئی؟ وہ کہتی ہے جب میں کسی اور سے بات کرتی تھی اس نے مجھے روکا کیوں نہیں. میں نے کہا آپ نے روکا نہیں, کہہ رہے میں نے روکا, یہ رکتی نہیں تھی. اچھا میں اس کو شروع میں بار بار کہہ رہا ہوں یار 2 تھپڑ لگاؤ اس کے, موبائل لے لو اس کے ہاتھ سے جب کسی اور سے بات کر رہی ہے. وہ پتہ ہے کیا کہتا تھا, ہمارے خاندان میں بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیا نا, پوری زندگی کے لیے میں خاندان میں ذلیل ہو جاؤں گا.
محلے والوں کی نظر میں ذلیل ہو جاؤں گا, ساری دنیا بولے گی دیکھو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. میں سمجھا رہا ہوں, میں نے کہا یار اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اتنا نہیں ہوتا آگے. طلاق دینے کا بھی تو مسئلہ ہے نا کہ بچے رل جائیں گے. اور پھر آج کل طلاق دو تو بیوی بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ, وہ اس سے بڑی ٹینشن کھڑی. پتہ ہے اس کی بیوی نے کیا بولا؟ اس نے کہا اس نے 2 تھپڑ لگا کے مجھ سے موبائل لیا کیوں نہیں اس وقت. یہ ڈانٹتا تھا, یہ کوئی ڈانٹنے کی بات ہے, یہ تو تھپڑ کی بات ہے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی, یہ کہہ رہی ہے آپ کی بیوی کہ آپ نے 2 تھپڑ لگا کے موبائل میرے ہاتھ سے لیا کیوں نہیں. کہہ رہی ہے, اب کہہ رہی ہے اگر اس وقت تھپڑ لگا دیتا نا تو سوسائٹی میں بری طریقے سے ذلیل ہو جاتا. میں نے کہا اب کیا ہو گیا آپ سوسائٹی میں, اب کیا ہو گیا. بہرحال ان کی ڈیورس ہوئی, پھر جہاں وہ عشق تھا وہی شادی وادی ہوئی وغیرہ وغیرہ. اب کسی کے زیادہ ہم ڈیپ میں نہیں جاتے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. لیکن بھائی لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی, ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد سربراہ کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ماتحت پہ سختی کرے. تو یہاں بھی جو ہم نے کل آیتیں پڑھی تھی نا, اس میں یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ نے فرمایا ایک حد کے بعد جا کے تمہیں اجازت ہے وَضْرِبُوهُنَّ کہ تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو اب ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہے, گھر جوڑنے والے کم ہیں, توڑنے والے زیادہ. اگر مرد کوئی بیوی پہ کبھی ایسے سختی کر لے تو فوراً عورت کو ورغلانے کے لیے پوری سوسائٹی آ جائے گی, ہاتھ کیسے اٹھا لیا اس نے, ہاتھ کیسے, اور ورغلاتے ہیں. باہر ملکوں میں خوب اچھی طرح یاد رکھو, یہ جو باہر ملک ہے نا مغربی دنیا جہاں ہم سفر کرتے ہیں, ان میں میاں بیوی کے کیس میں اگر کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا آ گیا سمجھو پکی طلاق ہے, کیونکہ وہاں فیمنزم عروج پر ہے. جتنے بھی یورپ کے ممالک اور یہ مغربی دنیا ہے نا, اگر آپ کا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا نا اور آپ نے انوالو کر لیا پولیس کو یا کورٹ کو یا وکیلوں کو یا وہاں کے جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے حکومتی نمائندے ہوتے ہیں ان کو کر لیا, تو سمجھ لو کہ اب پکی طلاق. کیونکہ وہ عورت کو اتنا ورغلاتے ہیں نا شوہر کے خلاف, اس نے ہاتھ کیسے اٹھا لیا, یہ تم اس کی ہمت کیسے ہوئی, اتنا زیادہ اس کا دماغ میں بھوسا بھرتے ہیں کہ وہ بالآخر طلاق لیتی. یا تو شوہر پہ کیس کر دے گی, شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, وہ نفرتیں بڑھتے 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 جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہاں تم بہت خوش قسمت ہو, ان کی روڈوں پہ مت جانا. صحیح ہے, ایسے ایسے واقعات ہیں. ہم اس کھڈے والی روڈوں میں کیا ہیں, وہاں صرف ان لوگوں کے لیے اپورچونٹی ہے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں. وہ انصاف کے ساتھ, قانون مضبوط ہے جو ہے جیسا بھی ہے لیکن ہے مضبوط, قانون اچھا ہے. وہاں بزنس کرو, جا کے تعلیم حاصل کرو, پڑھو, پڑھائی وہاں اچھی ہے, پڑھاتے ہیں وہاں پہ. اور اتفاق کی بات ہے یونیورسٹی میں ٹیچر بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سندھ میں بہت سی یونیورسٹیاں کالجز ایسے ہیں, آپ جاؤ گے تو گدے گھوڑے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے, لیکن پرنسپل کو, ہیڈ ماسٹر کو تنخواہیں ماشاءاللہ گھر میں مل رہی ہیں الحمدللہ. یہ اللہ بڑا نوازا ہے بھائی ہمارے ملک کو. خیر, وہاں پڑھائی اچھی ہے, پڑھائی کے لیے جا سکتے ہو وہاں پہ. وہاں اور بزنس کے لیے بہت تمیز سے بزنس ہوتا ہے. یہاں تو زیادہ پیسہ آ گیا تو حکومت ہی کھا جائے گی آپ کو. خیر وغیرہ وغیرہ. لیکن میرے بھائی خاندان کہاں آباد کرو, خاندان یہاں آباد کرو. یہاں محبتیں وہاں بھی ہیں, لیکن ان لوگوں نے بہت زیادہ بچوں کی نگرانی کی ہوئی ہے, بہت زیادہ دین سے جڑے ہوئے ہیں, وہ محفوظ ہیں. تھوڑا سا کنٹرولنگ پاور گئی, بچہ ہاتھ سے گیا, تو وہ اچھی فیملیاں ہیں وہاں پہ, لیکن انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن پھر وہ یہاں سے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں. خیر, تو اتنا بھی نیک آپ سوچ رہے ہو گے. خیر, تو میں جلدی سے آیتوں کی طرف آتا ہوں. تو یہ خلاصہ کیا نکلا, اللہ نے خود فرما دیا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. تو دیکھ لیا کرو مظلوم کون کو. ہو سکتا ہے کوئی مظلوم ہو کے انتقام لے رہا ہو, تو بس جو بھی چیخ رہا ہے چلا رہا ہے ایک دم جا کے آپ نے اسی کو چماٹے مارنا شروع کر دیے, اور جو ہے اسی کو برا بلا ویڈیو بنا کے ڈال دی. یہ دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب اخلاق پہ کیسے زبردست بیان کرتے ہیں, اس دن ایک بندے کو کتنا زور زور سے ڈانٹ رہے تھے. بھائی وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا حضرت کے ساتھ جو حضرت نے اس کو ڈانٹ دیا. اب اس کا کلپ نہیں آئے گا, ان کے ڈانٹنے والا چلا جائے گا. تو یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں. اب کئی ہم سے کوئی ملنے آ جا, تھکے ہوئے ہیں, اس کو منع کیا ہوا ہے, پھر بھی آ کے چپک رہا ہے. کسی نے تھوڑا سا گارڈ نے پیچھے دھکا دے دیا, دیکھو ممبر پہ کتنے اچھے اخلاق, اور ادھر لوگوں کو دھکا دیا جا رہا ہے. ایسی چیزیں مارکیٹ میں ایک دم وائرل ہو جاتی ہیں. تو کبھی بھی یک طرفہ بات دیکھ کے ایک دم متاثر نہیں ہو جایا کرو. چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس میں آگے چلتا ہوں. کچھ دن پہلے پچھلے مہینے میری گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوا. ایک خاتون برقع پہن کے آئی اور ٹکرا کے دھڑام سے نیچے گر گئی ہماری گاڑی میں. میں ڈرائیو کر رہا تھا.
میں روک رہا ہوں, بریک لگا رہا ہوں, نہیں آنا ہے, اور دھڑام سے نیچے. میں نے کہا یار یہ تو خود ہی آ کے لگی ہے گاڑی سے. اچھا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں ہوں. میں نے یہ واقعہ سنایا تھا, لیکن بعد میں تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہانی کچھ اور ہے. میں گیا, میں نے کہا وہ لوگ, وہ جب مجھے دیکھا نا, ایک مرد بھی تھا وہاں پہ, تو اب میں تو کہہ رہا ہوں وہ تڑپ رہی ہے یوں کر کے, یوں کر ایسے تڑپ رہی ہے. میں نے کہا یار گاڑی کا ٹائر تو نہیں آ گیا؟ بہرحال میرے تو آپ خود سوچو کیا حال ہوا ہوگا. ہم نے کہا بھائی میں نے سب سے کہہ رہا ہوں اس کو اٹھاؤ, ہماری گاڑی میں ڈالو, میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں. بندہ اٹھا کے لے گیا اس کو, نہیں چلے گئے نا. تو میں نے کہا شاید کوئی, میں نے بیان میں بھی یہ بات کہی کہ خودکشی کا کوئی کیس لگ رہا تھا مجھے, کہ خود آ کے ٹکرائی ہے, خودکشی کا. اچھا لوگ نا ایک دم ٹوٹنے والے تھے میرے اوپر کوٹنے کے لیے. چند لوگوں نے پہچان لیا, اس نے بولا بھائی مفتی صاحب کی غلطی نہیں ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بچا لیا. میں نہ ہوتا یا وہ گواہی نہ دیتے, لوگوں نے پکڑ کے کوٹنا تھا کہ نہیں کوٹنا تھا. کوئی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ غلطی کس کی ہے یا کس کی نہیں ہے. موٹر سائیکل والے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آ کے خود گھستا ہے وہ, لیکن پٹتا کون ہے؟ گاڑی والا پٹتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں جس کی بڑی گاڑی ہے اس کو کوٹو پکڑ کے, چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو. تو یہ بھی غلط ہے میرے بھائی, پہلے دیکھو غلطی کس کی ہے, تحقیق کرو. دوسری بات, بعد میں پتا چلا کہ کچھ خواتین کا یہ کام ہے, یا کچھ لوگ بھی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں, بڑی گاڑیوں سے آ کے احتیاط کے ساتھ ٹکراتے ہیں کہ مرے نہیں ہم, اور گر جاتے ہیں, پھر اس سے بلیک میل کر کے پیسے لیتے ہیں. یہ بزنس چل رہا ہے کراچی میں, تو اس میں ذرا ہوشیار رہنا. تو بہتر یہی گاڑی میں آ کے کیمرے لگا لو. یہ بعد میں پتا چلا کہ یہ دھندا چل رہا ہے. تو وہ خاتون کا بھی یہی تھا کہ وہ آ کے ٹکرا کے گری, اس کے خیال تھا ڈرائیور اترے گا پیسے مانگوں گی. جب میں اترا تو وہ نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ تو وہی ہے جو بیان میں ہر چیز بیان کر دیتے ہیں. تو پھر وہ اس کا جو بھائی تھا یا چاچا ماموں جو بھی تھا, اس نے بولا بھائی نگل پتلی گلی سے کچھ اور ہو گیا یہ. تو یہ کیس یہ تھا, بعد میں پتا چلا ہمیں. تو اس طرح یہاں اس روڈ پہ بہت ہو رہا ہے. 4 کے چورنگی سے جب آپ آتے ہیں نا ادھر 2 منٹ کی چورنگی کی طرف, تو یہاں پر یہ سلسلہ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ بڑی گاڑیوں سے کوئی آ کے چلتا ہوا آئے گا, اس کو لیکن بڑی تمیز سے آتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسپیڈ اتنی ہے کہ بریک لگ جائے گی, تو آئے گا ٹکرائے گا, پھر بلیک میل کر کے پیسے لے گا. تو یہ دھندا چل رہا ہے, اس میں تھوڑا سا ہوشیار رہیں. خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو ہم نے تحقیق کرنی ہے, فوراً نہیں دیکھنا کہ کون غصے میں پاگل ہو رہا ہے, کون یہ مار کوٹ کر رہا ہے. پہلے تحقیق کرو, اس کے بعد رائے قائم کرو. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, بہت اہم آج کی صورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیحیوں نے, یہودیوں نے کہا کہ آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے, یہ کیا ہے؟ آسمان میں جائیں, ایک کتاب لا کے پکڑا دیں, ہمیں یقین آ جائے گا اللہ آپ کو کتاب دے رہا ہے. یہ یہودی کہتے تھے. ہمارے نبی کو اس پہ بڑا غم ہوتا تھا, تو اللہ نے تسلی کے لیے آیتیں نازل کی. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اے نبی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آسمان سے ان کے سامنے کتاب لے کر آئیں, آپ غم نہ کریں, ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. موسیٰ جو ان کے پیغمبر ہیں, انہوں نے ان سے اس سے بھی بڑے بڑے سوالات کیے تھے. انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں چھوڑا, آپ کو کیسے معاف کریں گے؟ یہ تو یہ ہے ہی ضدی. ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں کر کے کتاب لے آئے تو یہ مان لیں گے. موسیٰ تو ایسے لائے تھے کتاب کو طور پہ, تو یہ کہنے لگے تھے ارین اللہ جہرتن, اے موسیٰ تو لے تو آیا, اللہ تو نظر آیا نہیں ہمیں, اللہ بھی دکھا, اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ضدی اور ہٹ دھرم کا کوئی علاج نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مدعی کے ذمے اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنا ہے, سامنے والے کے مطالبے والی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہے. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. یہ کیا مطلب؟ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دعویٰ کیا جمشید نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, جمشید مکر گیا, آپ نے کورٹ میں کیس کیا, کورٹ نے کہا گواہ لے کر آؤ. آپ وسیم اور غفار کو لے گئے کہ ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وسیم نے بھی گواہی دی, غفار نے بھی گواہی دی. جمشید کہہ رہے نہیں, وسیم اور غفار نہیں, ستار کہے گا تو میں مانوں گا. جج اس کی اس بےہودہ بات کو قبول کر لے گا؟ جج کہے گا کہ بھائی مدعی کے ذمے دلیل اور گواہ پیش کرنا ہے, تیری مرضی کے گواہ پیش کرنا نہیں ہے. یہی کام اہل حدیث بھائی ہمارے ساتھ کرتے ہیں. جب ان کو دلیل ہم بہت سارے مسائل میں دیتے ہیں نا کہ دیکھو یہ دلیل, یہ جب ہم مسئلے بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں عورتوں کی نماز سمٹ کے ہے, کہتے ہیں حدیث سے دکھاؤ, تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے ذمے دلیل پیش کرنا ہے, آپ کی مرضی کی دلیل پیش کرنا نہیں ہے. جیسے مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے, حدیث میں ہوتا ہے, ایسے ہی تواتر عملی سے بھی مسئلے ثابت ہوتے ہیں, اور آپ خود بھی اس کے قائل ہیں. ہر مسئلے کا حدیث میں ہونا ضروری
بولو نہیں ہے. مثال کے طور پر عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, زور سے نہیں کہیں گی. کون سی حدیث میں؟ کسی حدیث میں نہیں ہے یہ. لیکن ساری دنیا میں حج کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جب سے حج شروع ہوا ہے اس وقت سے کیسے ہوتا آ رہا ہے؟ عورت زور سے لبیک کہتی ہے, آہستہ آہستہ. کیوں؟ تواتر سے چلا آ رہی ہے عمل. اسی طرح عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں, چلیں گی. حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے. حدیث میں تو اس کے برخلاف ہے. آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو. تو نبی نے حج کیا چلے تھے یا دوڑے تھے؟ بولو دوڑے تھے. لیکن خواتین کو حکم کیا ہے؟ چلیں گی. کیا دلیل ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. امت کا عمل ایسے ہی چلا آ رہا ہے. اور مرد رمل کرتا ہے پہلے 3 چکروں میں ایسے سینہ تان کے, عورت کو رمل کی اجازت نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. امت کا عمل. اسی طرح یاد رکھو 20 رکعت تراویح, اس میں یہ مطالبہ حدیث میں دکھاؤ, قرآن میں دکھاؤ. یہ مطالبہ ہی جہالت ہے. نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, خلفاء راشدین کو بھی فالو کرو. تو خلفاء راشدین سے یہ 20 رکعتیں تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. سلف میں کوئی ایک, حضرت عمر سے جو 8 رکعت تراویح والی وہ ضعیف حدیث ہے. اگر وہ صحیح ہوتی تو حضرت امام مالک خود اس 8 پہ فتویٰ دیتے جو اپنی کتاب میں حدیث لے کر آ رہے ہیں. اس دور میں کوئی ایک تو مسجد ہوتی جہاں 8 رکعت تراویح ہوتی. صحابہ اس کو تراویح کا, اسلاف اس کو تراویح کا نام تھوڑی دیتے. کوئی ایک دکھا دو. بار بار مطالبہ کر رہا ہوں بھائی, اس زمانے میں صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں 8 تراویح ہوئی ہو. اگر یہ اصل سنت ہے تو کوئی ایک تو سنت پہ عمل کرتا. تو اس لیے یہ مطالبہ نا کہ حدیث دکھاؤ حدیث, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو دعوے کی دلیل نہیں چاہیے, آپ کی مرضی کی دلیل چاہیے. تو ہمارے ذمے دلیل پیش کرنا ہے, آپ کی مرضی کی دلیل پیش کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے. باقی تراویح پر میں ابھی ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں, آنے والے مارکیٹ میں. اس میں مکمل آڈیو تو تھا لیکن آڈیو سنتے لوگ نہیں ہیں. بہت 13-14 سال پہلے میں نے 10 سال پہلے میں نے آڈیو ریکارڈ کروایا تھا. وہ آڈیو میں آج کل کر لوگوں کا رواج ختم ہو گیا. تو پورا ویڈیو بیان آنے والا ہے, پھر ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. آگے چلتے ہیں. ابھی اہل حدیثوں کے آ رہے ہیں میرے خلاف, یہ کہتا ہے اجماع 20 رکعت تراویح پہ. کوئی وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں لوگ, مجھے بھیج رہے ہیں, میں جواب نہیں دے رہا. میں کہتا ہوں ایک ہی دفعہ آئے گا, جیسے عدالتی خلا پہ آیا تھا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد سے انجینئر علی مرزا نے بہت سارے بیانات کیے تھے نا. جب سے میرا عدالتی خلا پہ آیا اس کے بعد سے الحمدللہ انجینئر علی مرزا نے خاموشی اختیار کر لی. خلا کے مسئلے پہ بات کرنا ہی چھوڑ دیا. اللہ کا بڑا فضل ہوا. تو دلائل جس کو کہتے ہیں, تحقیق کسے کہتے ہیں, اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تحقیق کیا ہوتی ہے اور چوکے چھکے کیا ہوتے ہیں. تو آنے والا ہے انشاءاللہ مارکیٹ میں. صبر کرو تھوڑا سا, اللہ مجھے ہمت دے, بس ٹائم دے, وقت میں برکت دے. مصروف بہت ہوں میں, اس وجہ سے ایک کام کا سوچتا ہوں 2 سال ڈیلے ہو جاتا ہے. وہ آگے چلتے ہیں میرے بھائی, جلدی علی میرے بھائی, صفحے غائب ہو جاتے ہیں اتنی جلدی ہم. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, اے نبی آپ کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے. یہودی یہ کہیں کہ یہ کر کے دکھاؤ تو ہم نبی مانیں گے, یہ کر کے دکھاؤ تو ہم نبی, یہ آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ کے ذمے نبی ہونا ثابت کرنا ہے, وہ ہم نے ثابت کر دیا ہے. ان کی کتابوں میں آپ کی علامتیں, وہ ساری علامتیں آپ میں پائی جاتی ہیں. باقی یہ کہ یوں جاؤ آسمان سے کتاب لے کر آؤ, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بےہودہ مطالبے کیے ہیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, موسیٰ سے تو اس سے بڑا مطالبہ انہوں نے کہا کوہ طور پہ ہمیں لے کے جاؤ, ہم کتاب آتے ہوئے دیکھیں. انہوں نے دیکھی کتاب, پھر کہہ رہے ہیں اللہ دکھاؤ ہمیں, اللہ بھی نظر آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تمہیں کیوں اپنی زیارت کرائے گا؟ موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی زیارت نہیں کر سکے, بے ہوش ہو گئے تھے, اور تم نالائق تم آئے ہو, تمہیں اللہ اپنی زیارت کروائے گا کہ میں آ گیا ہوں, دیکھو میں کتاب پکڑا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جب یہ بےہودہ مطالبہ کیا تھا تو ہم نے کیا کیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ, ان پہ کوہ طور کو ایسے کھڑا کر دیا تھا ہم نے کہ گرا دوں گا تمہارے اوپر یہ پہاڑ. ویسے تو ان سب کو اللہ نے مار دیا تھا. 70 لوگ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا اللہ دکھاؤ ہمیں, سب کو مار دیا اللہ نے عذاب دے کے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے وہی مر گئے, میں قوم کے پاس جاؤں گا وہ تو کہے گی دیکھو یہ شک. حالانکہ کتنے معجزے کم بختوں نے دیکھ لیے تھے, اس پہ تو یقین کر لینا چاہیے تھا نا. اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے, فرعون سے نجات دلائی, سمندر کو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھ لیا, لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ لیا. پھر بھی کم بخت کہہ رہے ہیں موسیٰ آپ کتاب لینے جا رہے ہو, ہم گواہ بنیں گے وہاں, ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. تو جو ضدی ہے نا, ضدی ہر دھرم, اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام لے گئے,
تو وہ کہنے لگے اللہ بھی دیکھیں گے ہم, اللہ کدھر ہے. تو اللہ نے مار دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں جاؤں گا تو وہ میری قوم بولے گی سارے گواہ. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان کو. اتنے انعامات اللہ نے کیے ہیں. اس لیے تو صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے. قرآن نے صحابہ کی بڑی تعریف کی ہے. موسیٰ کلیم اللہ کو بھی لوگ ملے تھے, ان میں اچھے بہت کم تھے, لیکن ہمارے نبی کو جو اصحاب ملے وہ سارے نیک پرہیزگار تھے, ان میں کوئی منافق نہیں تھا. اور جو منافق تھے ان کو قرآن نے ہائی لائٹ کر دیا, ان کو صحابی نہیں کہا جا. عبداللہ ابن ابی منافق تھا, اس کو صحابی نہیں کہا جا سکتا. آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے ایک جرم یہ بھی کیا تھا کہ مریم پہ بہت بڑا بہتان لگایا, سیدہ مریم پہ, کہ معاذ اللہ انہوں نے زنا کیا ہے. حالانکہ اللہ نے حضرت مریم کی گود میں جو بچہ تھا اس بچے سے گواہی دلوائی کہ میری ماں نے زنا نہیں کیا, عیسیٰ علیہ السلام سے, اور بچپن میں توحید کی گواہی دی. اتنی اللہ نے ان کی پاک دامنی کے دلائل اتنے زیادہ قائم کر دیے کہ اس کے بعد یہ تہمت بنتی نہیں تھی. لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں, اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی سیدہ مریم کو انہوں نے کیا کہا, معاذ اللہ زانیہ. اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی. تو اے نبی آپ ان سے غم نہ کریں, یہ بڑے ڈھیٹ ہیں, آپ اپنے کام میں لگے رہے. ہمیں بھی یہ ترغیب ہے کہ جو ڈھیٹ اور ضدی لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں باز آئیں گے, وہ آپ کے خلاف ہی کمنٹس کرتے رہیں گے, بولتے رہیں گے, آپ اپنے کام میں لگے رہو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. غامدی صاحب اور ان کے ماننے والے تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں. مسیح ابن مریم کو ہم نے کیا کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے. اللہ یہودیوں کی برائی کے طور پہ یہ بیان کر رہا ہے. آگے فرماتے ہیں رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے, وما قتلوہ, اللہ کہتے ہیں یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا, وما صلبوہ, اور نہ ان کو سولی پہ لٹکایا, ولکن شبہ لہم, معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ کیا ہوتا ہے, عیسیٰ ابن مریم تھے تو اچانک ان کو اٹھا لیا, وہ پریشان کی گئے کہاں پہ, کیونکہ ایسے بندہ غائب نہیں ہو سکتا نا, انہی کی شکل کا کوئی بندہ اس کو لٹکا دیا انہوں نے. تو قرآن کہہ رہا ہے اس وقت سے یہ کنفیوز ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے تھے. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, یہ لوگ ابھی تک شک میں ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا. فرمایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ان کے پاس ان کے قتل کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. وَمَا إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, گمان ہے کہ شاید انہی کو قتل کیا ہم نے. دیکھو جب انکوائری ہوتی ہے نا کیسز کی, تو اب کوئی شخص تھا جس کو آپ نے پکڑنا ہے, کورٹ نے پولیس کو آرڈر دیا کہ اس بندے کو لے کر آؤ. اب وہاں وہ بندہ موجود ہے, آپ بٹھا کے گئے, ایک دم غائب ہو جائے, تو آپ پھر اسی جیسا کوئی بندہ دے کے تو آؤ گے تھانے میں یا عدالت میں, لیکن پولیس کنفیوز رہے گی کہ یار یہ وہ تو ہے نہیں, لیکن اگر وہ نہیں ہے تو وہ کہاں گیا, کیونکہ کہیں نکلنے کا راستہ تو ہے نہیں. تو اللہ نے معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو قرآن کہتا ہے ما لہم بہ من علم, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وما قتلوہ یقینا, اور انہوں نے یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا. پھر ہوا کیا ہے, اللہ کہتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ, یہ شک ان کو کیوں پیدا ہوا, اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو اپنی طرف بولو اٹھا لیا. کتنی واضح آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں اٹھایا. اب اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ رفعہ کا مطلب بلند مرتبہ دے دیا ان کو, بھائی اللہ ان کی کنفیوژن کی وجہ بتا رہا ہے کہ وہ کیوں کنفیوز ہوئے کہ عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف اٹھا لیا ان کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں, آسمانوں پہ. وکان اللہ عزیزا حکیما. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے یار, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ چاروں طرف سے دروازہ بند ہو اور وہ سولی پہ لٹکانے کے لیے ان کو لا کے وہاں کھڑے ہوئے ہوں یہودی کہ ہم ابھی لٹکائیں گے, اور دروازے بند, چھت بند, اور اوپر غائب آسمانوں پہ, یہ کیسے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. وکان اللہ عزیزاً, اللہ زبردست غالب ہے, وہ طاقتور ہے. اب اگلا سوال, اے اللہ تو طاقتور ہے, اٹھا سکتا ہے, لیکن تو نے کبھی اور تو کسی بندے کو ایسے نہیں اٹھایا. کتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی بیویاں اٹھ جائیں, استغفر اللہ, یعنی اللہ معاف فرمائے غلط جملہ میرے منہ سے نکل آتا ہے. کسی کی بیوی اٹھی آج تک, کسی کا میاں اٹھا اس طریقے سے ہے بھائی. وہ ایک آدمی جو تھا نا,
اس نے فون کیا پولیس کو یا کہیں ڈاکٹر کو فون کیا، بھی مجھے یاد نہیں کدھر فون کیا. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی کو کتے نے کاٹ لیا ہے. تو اس نے کہا کیا وہ مر گئی ہے؟ کہہ رہے نہیں، کتا مر گیا ہے، اس لیے میں کیا ہوں. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ. رمضان میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. تو اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کی عادت نہیں ہے ایسے بندوں کو اٹھا لینے کی، لیکن وہ طاقتور تو ہے، اٹھا بھی سکتا ہے، اور حکیمن حکمت والا ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے اس نے عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا کہ عام لوگوں کو اٹھانے میں حکمت نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کو اٹھانے میں حکمت ہے. وہ حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو 4 پیغمبروں کا مقام اہل سنت والجماعت کے نزدیک باقی پیغمبروں سے بہت بلند ہے. سب سے بڑا مقام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام پیغمبروں میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سب سے افضل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور چوتھے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں کے شر سے بچایا، اور قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی جو سب سے بڑی لڑائی ہوگی وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ یہودیوں کے ساتھ. تقاتلون الیہود حتی یختبی احدکم من وراء الحجر. نبی نے فرمایا تمہاری یہودیوں سے ایسی لڑائی ہوگی کہ ان میں سے ایک درخت کے پیچھے چھپے گا، پتھر کے پیچھے چھپے گا، فیقول الحجر، تو پتھر کہے گا یا مسلم، اے مسلمان، ہذا یہودی ورائی فاقتلہ، میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کے مار دے اس کو. پتھر بھی ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا، کیونکہ دنیا میں قرآن بتاتا ہے سب سے بڑا فساد مچانے والی کون سی قوم ہے؟ یہودی ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہٹلر نے ان پہ ظلم کیا تھا، یہ مانتے ہیں ہم، لیکن اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جو ظلم کی وجہ بنی تھی نا کہ یہ فساد مچاتے ہیں دنیا میں. خیر اس فساد پہ ایسا ظلم بنتا نہیں تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے میں ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو سزا دیتے رہیں گے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، یہ چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور سارے یہودی نہیں ایسے ہوتے، کسی بھی قوم میں سارے برے نہیں ہوتے. ابھی جو جھگڑا چل رہا ہے نا غزہ کا، اس میں بہت سے یہودی فلسطینیوں کو مظلوم سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال اس قوم میں جتنا فساد پایا جاتا ہے دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی لڑائی کس سے ہوگی. اور مسیحی جتنے بھی ہیں، کرسچینٹی، عیسائی، وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان، اسلام قبول کریں گے. کیونکہ مسیحیوں کو بیوقوف بنانے والے بھی کون ہیں؟ یہی ہیں. تو اب کیا ہے، تو عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل کی کوشش کی نا، تو اللہ نے قرب قیامت میں جب مسلمانوں کی بڑی لڑائی شروع ہوگی اور بڑی جنگ شروع ہوگی، تو اس میں یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا. کہ تم نے اپنی لحاظ سے کوشش کی تھی کہ تم ان کو سولی پہ لگا دو گے، نا 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 نا، یہ اس امت میں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. جب آئیں گے نا، حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو میری اتباع کے بغیر ان کے پاس بھی چارہ نہیں ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دمشق میں مسجد ہے جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور پھر مسلمانوں کی قیادت کریں گے جنگ کے میدان میں، لڑائی میں، اور دجال کو بھی قتل کریں گے اور یہودیوں سے لڑائی کریں گے. حدیث میں آتا ہے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. تو اس کے لیے اللہ نے کس کا انتخاب کیا ہے؟ ہمارے نبی جو دین لے کر آئے اس کو پوری دنیا میں غالب اللہ کس کے ذریعے کرے گا؟ عیسیٰ ابن مریم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ جنتی ہیں، اس میں ایک گروہ آپ نے فرمایا وَعِصَابَةٌ تَغْزُو مَعَ عِیسَىٰ ابْنِ مریم، وہ لشکر جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کرے گا. تو ہمارے حضرت بڑی تمنا کیا کرتے تھے اللہ ہمیں وہ زمانہ دے جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو. لیکن پاکستان میں ہر 4 دن کے بعد کوئی امام مہدی دریافت ہو رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا، یہ کمبخت پہلے اپنے آپ کو کہتا تھا میں وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، مسیح جو وہی نہیں جن کا وعدہ کیا وہ میں ہوں.
پھر اس نے یو ٹرن لیا کہ میں امام مہدی ہوں. مختلف طریقوں سے یو ٹرن لیتا لیتا آخر میں کہہ دیا میں مستقل نبی ہوں. تو نہ یہ نبی تھا نہ مسیح علیہ السلام تھا. مسیح ہوتا تو پھر لڑائی کرتا نا, جہاد کرتا نا. کیا خیال ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں یہ قادیانی لوگ کہاں؟ برطانیہ کے چھاؤں میں, جو ہماری خلافت کو ختم کرنے والے ہیں, ادھر ہی جا کے بیٹھے ہیں یہ لوگ. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اللہ فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا, اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. جتنے بھی اہل کتاب ہیں یعنی مسیحی ہیں وہ ان کی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائیں گے. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر مسیحی کو موت کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام پر وہ کی زیارت ہوتی ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے. بعض میں اس کی بھی یہ بھی تفسیر کی گئی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بخاری میں اس کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ موت ہی کا مطلب عیسیٰ ابن مریم. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمانوں پہ زندہ ہونے کا تذکرہ کیا, پھر دلیل میں یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر مسیحی ان پر ایمان لے آئے گا. کیا مطلب؟ ابھی کیا ایمان نہیں لاتے ہیں جیسے, لیکن جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے نہیں لاتے. ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اور جو پچھلی آسمانی کتابوں میں خود ان کی بائبل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل ہیں ان کو نہیں مانتے, تو حقیقی ایمان نہیں ہے ان کا, تو زبانی ایمان ہے. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے جتنے مسیحی ہوں گے وہ سارے ان پر حقیقی ایمان لے آئیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کی نظر میں اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت جتنے بھی مسیحی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. ویسے بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام میں کنورٹ ہونے والے لوگ یہ کرسچن لوگ ہی ہوتے ہیں. 6 مہینے پہلے کرسچن مسلمان ہوا, جوان لڑکا ادھر بیان میں آ رہا تھا پابندی کے ساتھ, ہر بیان میں آ کے بیٹھتا, 2 مہینے سے آ رہا تھا بیان میں نا. تو کسی نے مجھے بتایا مسلمان ہونا چاہتا ہے, میں نے بلا لیا, تو میں نے کہا ہونا چاہتے تو ہو جاؤ. کہہ رہے نہیں میں بھی اور غور کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. خیر اس نے اور کہتے ہیں میں بیان پہ آتا رہوں گا, پھر ہو گیا. اللہ کی قدرت دیکھو, ادھر مسلمان ہوا ہے تو روڈ پہ کہیں کھڑا ہوا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا. اگر 1 ہفتہ اور ڈیلے کر دیتا تو ایمان سے محروم ہو جاتا. لیکن ایسے موقع پہ وہ حدیث یاد آتی ہے, نبی نے فرمایا کچھ لوگ جہنم کے 1 بالش قریب ہو چکے ہوتے ہیں, 1 بالش, اور اللہ ان کو کھینچ لیتا ہے. میں نے ایسے 2 واقعات دیکھے ہیں کہ کرسچن نے اسلام قبول کیا, جوان, کوئی بیماری نہیں ہے, 1 ہفتے میں ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بالکل ڈیتھ تو ہونی تھی 1 ہفتے بعد اس کی, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر اس کو پلٹا ہے. ایک تو گرمیوں کے روزوں میں مسلمان ہوا تھا, اسی وقت سے روزے رکھنا شروع کر دیے اس نے. ہندوستان میں کہتے ہیں کہ ایک انگریز مسلمان ہوا نا, جب حکومت تھی, مسلمان ہو گیا جون جولائی میں, وہ روزے بھی جون میں چل رہے تھے. حکیم علماء نے لکھا, پتہ نہیں کس نے لکھا ہے, ایک وہ پٹھان تھا, وہ کہنے لگا مسلمان ہوا ابھی تیرے کو پتہ چلے گا, ابھی تیرے کو پتہ چلے گا. یعنی وہ گویا بزبان حال کہہ رہا تھا غلط ٹائم پہ تو کیا ہو گیا ہے. کہا تو نہیں اس نے, لیکن بزبان حال بیٹا تو غلط ٹائم پہ مسلمان ہو گیا ہے. دسمبر میں رمضان چل رہا ہوتا. اچھا یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں چھوڑو روزے نہیں رکھو. نہیں بھائی, جو ہوا ہے تو اسلامی ارکان پورے کرنے پڑیں گے اس کو. آگے چلتے ہیں ہم جلدی بس سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ فرماتے ہیں, اللہ نے یہودیوں کی یہ خصلت بھی ذکر کی, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, ہم نے ان کو سود لینے سے منع کیا تھا, اس کے باوجود یہ سود لیتے تھے. آج پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑنے کا صحرا کس کے سر پہ ہے؟ یہودیوں پہ. یہ جو سودی بینکنگ ہے اس کی بنیادیں اللہ کہہ رہے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, حالانکہ ہم نے ان کو منع کیا تھا سودی لین دین مت کرنا. یہ منع اس لیے اللہ نے ذکر کیا کہ سود کی حرمت یہ عقلی نہیں ہے, یہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یہ عقل سے سمجھ میں نہیں آتی. شراب عقل سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں حرام ہے, سود کا حرام ہونا اتنی جلدی آرام سے سمجھ میں نہیں آتا. یہ نص کی وجہ سے حرام ہے. اللہ نے کہہ دیا حرام تو حرام, تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے منع کیا تھا مت کھانا, پھر بھی سود کھانا شروع کر دیا انہوں نے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اب اللہ نے جواب دیا ہے
جو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ آپ آسمان سے ایسے کتاب لا کے کیوں نہیں پکڑا دیتے, تو اس کا اب اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی, یہ یہودی بھی تو بہت سارے پیغمبروں کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, اسحاق علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو, اور ابراہیم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, سب کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. تو کسی کو بھی ایسے کتاب نہیں ملی ہے کہ آسمان سے جائیں اور آسمان سے کتاب لے کے آ جائیں. تو ہم نے آپ پر کیسے وحی کی ہے, انا اوحینا الیک, ہم نے آپ پر ایسے وحی کی ہے, کما اوحینا الی نوح, جیسے نوح علیہ السلام پہ وحی آتی تھی, تدریجاً آتی تھی, تھوڑی تھوڑی کر کے. تو قرآن بھی کیسے نازل ہو رہا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے. والنبیین من بعدی, اور نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے, واوحینا الی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ان کی اولادیں, عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس, ہارون, سلیمان علیہم السلام, سارے پیغمبروں پر ایسے ہی وحی آئی ہے. جبریل آتے تھے اللہ کا پیغام لے کے اور تھوڑا تھوڑا پیغام لاتے رہے, سب پر ایسے ہی آئی ہے. داؤد علیہ السلام, فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور موسیٰ سے اللہ نے خود کلام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خود کلام کیا ہے. تو آپ پر بھی ویسے ہی وحی آ رہی ہے جیسے باقی پیغمبروں پر آئی ہے. تو یہ باقی پیغمبروں کو تو مانتے ہیں, آپ کا انکار کر رہے ہیں کہ آسمان سے کتاب کیوں لے کے نہیں آتے. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. اسے کیا کہتے ہیں, الزامی. جیسے ہم اہل حدیث بھائیوں کو بولتے ہیں نا, ابھی رمضان میں اہل حدیثوں کے پھڈے وڈے نا شروع کر دینا, یہ چٹکلے تھوڑے موٹے چلتے رہتے ہیں, جو کر رہا ہے نا اس کو کرنے دو. سمجھ رہے ہو, میں جو رد کرتا ہوں بتانا دلیل کہ بھئی یہ دلیل سے یہ ثابت ہے, باقی پھڈے نہ کرو, جا کے کسی کو برا بھلا مت کہو. عقیدہ توحید جب تک ہے, ختم نبوت, 5 نمازوں کے قائل, رمضان کے قائل, تو سب مسلمان کیا ہیں, سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کسی کو 8 اور 20 کے چکر میں جہنم میں نہیں ڈالے گا. کمبخت تو 12 کس بیس پہ تو نے, تو اللہ بہت بڑا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کروں گا. تو یہ تو علمی دلائل ہیں, چلتے رہتے ہیں, اس سے زیادہ ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے. سمجھ رہے ہو, یہ چلتے رہیں گے دلائل. پھر بھی اہل حدیثوں میں بہت سی چیزیں بہتوں سے بہت اچھی ہیں, کم از کم بدعتی نہیں ہوتے. اور جو ان میں معتدل لوگ ہیں نا, ان کو جب دلیل سے بات سمجھائی جائے تو مان بھی جاتے ہیں. تو یہ چلتا رہے گا, ادھر سے دلائل ادھر سے دلائل چلتا رہے گا. آپ سن لیا کرو, سمجھ میں آیا عمل کرو, نہیں تو جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو بیٹھ. ایک آدمی نے مجھے کہا میں جو ایک لڑکی کا رشتہ ہے وہ جماعت اسلامی سے ہے, تو میں شادی کر لوں. میں نے کہا جماعت غیر اسلامی والے سے کر لے شادی تو. پھر نہیں, ان کا خیال تھا کچھ اختلافات جماعت اسلامی اور علماء دیوبند کے بھی کچھ اختلافات ہیں, تو پتہ نہیں شادی بھی جائے. میں نے کہا بے بھائی وہ اس نوعیت کے اختلاف تھوڑی ہیں. خود ہی مجھے کہہ رہا ہے جماعت اسلامی سے ہے لڑکی. میں نے کہا جماعت اسلامی سے نہیں, تو جماعت غیر اسلامی والی سے کر لے شادی. تو اختلافات کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے, سمجھیے, اس سے آگے نہیں بڑھائیں آپ. تو ہم یہ چلتے رہیں گے پھڈے ہمارے. رمضان میں تو زیادہ مزہ آتا ہے ایسے پھڈوں میں, تاکہ روحانیت کا بیڑا غرق ہو جائے نا. اچھا, روحانیت کا کیا ہوتا ہے رمضان میں, مولویوں کے یہ والے پھڈے ایکسٹریم لیول پہ ہوتے ہیں. رائٹ, آگے چلتے ہیں میرے بھائی, جلدی بس 5-10 منٹ اور بیان کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب پر ایسے وحی آئی ہے جیسے آپ پر ویسے ہی وحی آئی ہے جیسے سارے پیغمبروں پر وحی آئی ہے. تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, ہم سب کو اللہ نے خطاب کیا, بڑا مزہ آتا ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الرسول, تمہارے پاس اللہ کا نمائندہ آ چکا ہے. کتنا بڑا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سفیر تمہارے پاس. ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قیامت تک کے لیے خطاب ہے, جاپان والوں کو بھی, فرانس والوں کو بھی, یورپ, امریکہ, کینیڈا, سب کو, اے لوگو تمہارے پاس خدا کا سفیر آ چکا ہے. بالحق من ربکم, تمہارے پالنے والے کی طرف سے حق کے ساتھ. جو اسلام لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے, وہ باطل مذہب نہیں ہے. فآمنوا خیر لکم, کیا انداز ہے, اس نبی کو مان لو. خیر لکم, تمہارے لیے یہی بہتر ہے. تمہاری خیر کس میں ہے, مان لینے میں خیر ہے, انکار میں خیر نہیں ہے. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر نہیں مانتے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تمہارے نہ ماننے سے اللہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے, اللہ کا. نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے. اور آگے اللہ نے فرمایا, ایک پھر اہل کتاب کو اللہ نے خطاب کیا, پھر مسیحیوں کو اللہ نے خطاب کیا اس میں, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے مسیحیو, عیسائیو, دین میں زیادتی مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرو جو اللہ نے کہی ہے.
مل مسیح ابن مریم انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح علیہ السلام عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہیں، نہ ان کی شان گھٹاؤ نہ ان کی شان ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھاؤ، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے سفیر ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا نا تو آپ کو پتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سرور دو عالم نے فرمایا، سرور کائنات نے فرمایا، یہ سارے لقب ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے حضرت جب نبی کا نام آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ فرماتے تھے نبی کو یہ کہنا نا رسول اللہ، اللہ کے سفیر، اس سے بڑا کوئی اعزاز اور پیارا نام ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے سفیر بھائی، اللہ کے نمائندے، اور اس سے بڑا کیا مقام ہوگا، اللہ کے نمائندے۔ تو اللہ کہتے ہیں مسیحیوں کو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور ان کی ایک اضافی خاصیت ان میں یہ تھی کہ اللہ نے اپنے کلام، اپنے کلمہ کن کی طاقت سے ان کو پیدا کیا ہے بغیر باپ کے، یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے۔ القاها الی مریم، اس کلمہ کن کے کلام کو اللہ نے مریم کے بطن میں ڈالا۔ وروح من، اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ روح کا کیا مطلب ہے، جب بھی کسی بچے میں جان پڑتی ہے نا تو ظاہر ہے میڈیکل سائنس نے ایک پروسیس بتایا ہے کہ مرد اور عورت کے اسپرم ملتے ہیں، اس کے بعد بچے میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ماں سے پیدا کیا گیا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان میں جو روح ڈلی ہے وہ میری طاقت اور میری قدرت سے ڈلی ہے۔ یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ یہ بھی کس کی فضیلت ہے، عیسیٰ ابن مریم کی۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ میری روح بھی ہے وہ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور اللہ مسیحیوں کو کہہ رہا ہے تین کا لفظ چھوڑ دو۔ کہتے ہیں نا خدا تین بھی اور ایک بھی، یہ تین کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ کیوں نکال دو، انتہوا خیر لکم، اس تین کے لفظ سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ کرے یہ بیان مسیحی لوگ سن لیں، قرآن کتنا صاف کہہ رہا ہے، انتہوا، رک جاؤ اس تین کے لفظ سے۔ اللہ کو اس لفظ سے بڑا غضب ہے، اس رکنے میں تمہاری خیریت ہے، مت بولو تین۔ کیوں، انما اللہ الہ واحد، معبود صرف اور صرف ایک ہے، ایک تین نہیں ہو سکتا اور تین ایک نہیں ہو سکتے۔ چھوڑ دو یہ بحث کہ نہیں جی ایکچولی وہ تین ہے تو پھر وہ تین کا مجموعہ وہ وغیرہ وغیرہ جو کرتے ہو، یہ تین کا لفظ، مسلمان کہتے ہیں تین خدا، ایک خدا، باقی ساری مخلوق اس کے غلام۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، بندہ عبد غلام کو بولتے ہیں، اور رسول ہیں، بندے کا لفظ پہلے، رسول کا لفظ بعد میں۔ تو اللہ مسیحیوں کو کہہ رہے ہیں چھوڑ دو یہ تین کا لفظ، اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد، معبود صرف ایک خدا ہے بس۔ کیوں، سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، نہ وہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو۔ اولاد ہونا انسانوں کے لیے نعمت ہے، خدا کے لیے عیب ہے۔ یہ ایک مناظرہ ہو رہا تھا کسی عالم سے ہندوستان کے، ایک پادری کا، تو وہ دلائل میں اتنا الجھا دیا کہ وہ عجیب مصیبت میں پڑ گئے۔ تو ایک دیہاتی آیا اسٹیج پہ، اس نے ان عالم سے کہا آپ ہٹیں، مجھے اس سے مناظرہ کرنے دیں۔ لوگوں نے کہا بھائی اتنے بڑے عالم سے اتنی پیچیدہ بحث ہو رہی ہے، تو کیسے مناظرہ جیت سکتا ہے؟ اس نے کہا میں جیت کے دکھاؤں گا۔ بحث شروع ہوئی، اس نے تو پادری سے بولا کہ پادری بتا تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 6 بچے ہیں۔ اس نے کہا یار تیرے 6 بچے ہو گئے، تیری شادی کو 10 سال ہو گئے، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، اب تک اس کا ایک ہی بچہ ہے، معاذ اللہ، اب تک کیا ہے، ایک ہی ہے۔ تو اس نے تو دیسی الفاظ میں بات کی، بعد میں علماء نے اس کو علمی انداز سے بیان کیا کہ دیکھو اگر کوئی چیز نعمت ہوتی ہے نا تو اس کا زیادہ ہونا یہ کمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیسہ ہونا عذاب ہے یا نعمت ہے؟ نعمت ہے، تو جتنا زیادہ ہوگا اتنا فخر کرے گا آدمی، کیا خیال ہے؟ اور پیسہ ہونا، بیمار ہونا ایک زحمت ہے، عیب سمجھا جاتا ہے، تو جتنا زیادہ ہوگا اتنا بڑا عیب۔ تو اولاد کا ہونا انسانوں کے لیے نعمت ہے، جتنی زیادہ ہوگی فخر کرے گا۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا اگر نعمت ہوتا یا اللہ کی اچھی صفت ہوتی تو پھر اللہ کی اولاد سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔
کیونکہ اللہ کی صفات لامتناہی ہیں، اور اگر اللہ کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے تو پھر ایک ہونا بھی عیب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ علمی دلائل سے بات نہیں چلتی، ٹیکنیکل طریقے سے بندہ سمجھ جاتا ہے. تو بھائی اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں مسیحیوں سے کہ تم مسیح علیہ السلام کی محبت میں یہ باتیں کرتے ہو، ذرا مسیح علیہ السلام سے تو پوچھ لو کہ وہ اس پہ تم سے خوش بھی ہیں کہ نہیں ہے. فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح اس بات میں عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ان کو تو فخر ہے میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال المسیح، کہ مسیح علیہ السلام نے خود یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ تو خود الہ ہونے کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، تو تم ان کی تعلیمات پہ بھی عمل نہیں کر رہے. چند آیتیں اور پڑھ لوں، ہے ٹائم؟ 5 منٹ لے لیں؟ نہیں وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، 5 منٹ بس. اور سورہ مائدہ کے بہت اہم احکامات ہیں وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، کھانے کی حلال و حرام چیزوں کا بیان ہے اس میں. وہ بھی آج کل لوگوں نے پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے. باہر ملکوں میں لوگ جاتے ہیں حلال حرام، کسی بھی ہوٹل میں چلے جاؤ جو مرضی کھا لو. اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، سب سے پہلے تم پر مردار کیا ہے؟ حرام. ہر قسم کا مردار کیا ہے؟ حرام. یہ قرآن میں ہے. مردار کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی موت مر گیا ہو. اس مردار سے 2 چیزیں مستثنا ہیں. نبی نے فرمایا احلت لنا میتتان، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی. 3 ائمہ اس کے قائل ہیں کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. امام حنیفہ نے اسی حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی اس آیت میں کہا کہ سمندر میں بھی صرف مچھلی اور ٹڈی حلال ہے، کیکڑا سمندر کا حلال نہیں ہے. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے دلائل اس میں بہت مضبوط ہیں. صحابہ تابعین میں کسی سے بھی کوئی ضعیف روایت بھی ہمارے علم میں نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ انہوں نے مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھایا ہو. اور وہ مشہور اشکال میں کرتا ہوں کہ اگر سمندر یا پانی کی مخلوق کو جو زیادہ پانی میں رہتی ہے اس کو آپ حلال کہتے ہو تو پھر مگرمچھ اور کچھوے کو بھی حلال کرنا پڑے گا، جو پانی کا کچھوا پانی کا مگرمچھ ہے. تو اس لیے آج کل لوگ نا امام حنیفہ کے اس موقف کا مذاق بہت اڑا رہے ہیں. اب یہ حنفی لوگ تو اندھے مقلد ہیں، ان کو کیا قرآن و حدیث کا پتہ. تو اس پہ میں دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ آپ سن لینا. یہ کلپ ادھورا ہے. تو بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، ہم اس میں شدت نہیں کرتے، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا کہ اگر امام حنیفہ کی ایک رائے ہے اور دلائل سے مضبوط رائے ہے تو آپ کو مذاق اڑانے کا حق نہیں بنتا. تو یہ شکر ہے ہم ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں، باقی تینوں کو درست سمجھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کسی کو بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے اور اپنے علاوہ سب کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ سب کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ اندھے مقلد ہیں، ان کو کیا قرآن و حدیث کا پتہ. تو اعتدال میں رہنا چاہیے. تو میرے سامنے کوئی کیکڑا کھا رہا ہو میں منع نہیں کرتا، جھینگا کھا رہا ہو منع نہیں کرتا. مجھے کھلانے کی کوشش کرے تو نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا. کیونکہ اس طرح نا انسان میں مذہب بیزاری پیدا ہوتی ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، کبھی ادھر کو جا رہا ہے. کبھی ایک فقہ کو فالو کرو، باقی کو کیا سمجھو؟ درست سمجھو. وہ بھی امام تھے، مجتہد تھے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بس جو ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، کٹا کٹ کھا رہے ہیں لوگ. ابھی کل کسی نے کٹا کٹ میں وہ جو باقاعدہ وہ ہوتے ہیں وہ بنا کے کھلا رہے. ابے تو کھا لے، اب چھپ کے کھا لے، پوری دنیا کو کیوں بتا رہا ہے تو؟ خیر، تو اللہ نے فرمایا مردار تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام. اچھا حدیث میں اور تفصیل ہے، لا تنتفعوا من المیتہ، فرمایا مردار سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے سوائے اس کی کھال. کوئی بکری مر گئی، اس کی کھال اتار کے اس کو ایک پروسیس سے نا خشک کیا جاتا ہے، استعمال کر سکتے ہو. باقی اس کا کسی بھی قسم کا استعمال جائز نہیں ہے حدیث سے مطابق. تو اس سے پتہ چلتا ہے، علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ آپ نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے، بلی پالی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی مردار نہیں کھلا سکتے، مردہ گوشت. آج کل جو بلیوں کی فیڈ آ رہی ہے یہ مردہ گوشت ہی، خنزیر کا گوشت بھی ہوتا ہے، جھٹکے کا گوشت بھی ہوتا ہے. جانور خود جو مرضی کھا لے، مرغی کیا کچھ نہیں کھا رہی ہوتی، کھانے دیں آپ، یہ اس کا ہیڈیک ہے، یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. اس کو نہیں بتائیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. وہ کیکڑا کھا رہی ہے تو شافعی فقہ سے ہے تو کھا سکتی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کو جو مرضی کھائے کھانے دیں، سب حلال ہے اس کے لیے. کتے کے لیے بھی سب حلال ہے، کتے کے لیے انسان کو کھانا حلال ہے، باقی کیا رہ گیا. لیکن آپ خود سے نہ کھلائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں اکثر بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست کا نے پالے میں جانور مگرمچھ بھی پالا ہوا ہے، تو ان کا گھوڑا مر گیا تو انہوں نے وہ باقاعدہ کھینچ کے مگرمچھ کے آگے ڈال دیا. میں نے کہا یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز. انہوں نے کہا یہ خود بھی تو کھا سکتا ہے. میں نے کہا چھوڑ دیتے، پڑا رہتا یہ خود آ کے کھا لیتا. تو پڑا رہنے دیں، وہ خود آ کے کھا لے. آپ کچرے میں جا کے پھینک دیں. جانور خود کھائے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی فقہ تھوڑی. لیکن ہم جب اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے اس کا مطلب ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس مردار سے.
اپنا خرچہ بچا رہے ہیں نا اس کو کھلا کے. تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کسی مردار سے انتفاع. البتہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ مستثنا ہے. تو مرغیوں کو آپ یہ جو کیڑے ہوتے ہیں نا یہ کھلا سکتے ہیں. کیڑے بکتے بھی ہیں مارکیٹ میں, خود نہ کھائیں, انگریز تو خود بھی کھا رہے ہیں پروٹین کے لیے نا. یہ کیڑے ویڑے بھی وہاں بہت بکتے ہیں, ان کے بلڈر یہ کیڑے کھاتے ہیں صاف ستھرے کر کے شیمپو سے دھو کے. ابے تم پکانے کو شیمپو سے دھو کے ہے تو پکانا ہی نا وہ, تو سب کچھ کھا رہے ہیں وہ, اللہ کی پناہ ہے. گوشت گویا دنیا میں کم پڑ گیا ہے نا. یہ کیڑے چھوڑو ابھی چھوڑو درس سے چل رہا ہے. خیر, تو مرغی کو کیڑے کھلا سکتے ہیں, مکھیاں کھلا سکتے ہیں, لیکن جو جانور مر گیا اپنی موت, بکری دمبا وغیرہ, یہ نہیں کھلا سکتے. تو اس لیے جو باہر سے جو فیڈ آ رہی ہے وہ بلیوں کو نہ کھلایا کریں. یہیں سے کوئی حلال ذبیحہ وغیرہ خرید, ہاں خود جو مرضی کھاتی رہے وہ جا کے. تو اللہ نے پہلے کیا چیز حرام کی ہے؟ المیتہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہا ہے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی طرف سے پھینکتے رہتے ہیں. والدم, خون بھی حرام ہے ہمارے لیے. کون سا خون؟ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے دم مسفوح, بہتا ہوا خون. جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں خون وہ ہوتا ہے جو بہ رہا ہوتا ہے, وہ حرام ہے. جو بوٹیوں میں لگا رہ گیا وہ حرام نہیں ہے. جو گوشت میں لگا رہ گیا وہ حرام نہیں ہے. تیسری چیز ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام. ابھی میں کینیڈا میں تھا, ایک بڑے ڈاکٹر نے بتایا کہ انگریزوں میں کینسر کی بیماری بہت زیادہ ہے اور اس کی ایک وجہ خنزیر کا گوشت بھی ہے. گندا ہوتا ہے وہ گوشت خنزیر کا. وہاں کے ڈاکٹر بھی مانتے ہیں. میں نے کہا جب ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ یہ گندی چیز ہے, اس میں جراثیم ہوتے ہیں, تو پھر کیوں کھاتے ہیں؟ خود ڈاکٹر بھی کھاتے ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ سگریٹ بری چیز ہے, وہ خود ڈاکٹر مجھے بتا رہا ہے. میں نے کہا کہتے ہیں پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں. تو کسی چیز کو یہ کہہ دینا کہ یہ بری ہے, یہ سب کہہ دیتے ہیں, لیکن پھر عمل تو ڈاکٹر خود چھٹے لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آگے چلتے ہیں. وما اہل لغیر اللہ بھی, حلال جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا, کسی بت کا نام لے لیا, کسی بزرگ کا نام لے کے ذبح کر دیا, وہ بھی حرام. والمنخنقۃ, جس جانور کو گلا گھونٹ کے مارا جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام. والموقوذۃ, جس جانور کو پتھر مار کے مار دیا جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام. اسی سے ہندوستان کے علماء نے استدلال کیا ہے کہ گولی کا شکار بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی پتھر کی طرح ہوتی ہے. پتھر چاہے لگ کے اس کو زخمی کر دے یا زخمی نہ کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پتھر پتھر کا بھی ہوتا ہے, اسٹیل کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے گولی کا شکار بھی کیا ہے؟ چاہے اللہ کا نام لے کے. ہاں اگر مرنے سے پہلے ذبح کر دیا پھر حلال ہے. البتہ گولی کی اگر نوک ہے, آگے دھار ہے, جیسے تیر کی طرح ہوتی ہے نا, بعض گولیاں ایسی ہوتی ہیں, اس کی علامت یہ کہ آپ اس سے چیزیں کاٹ سکتے ہیں اس گولی سے. یا سوئی اتنی گہری, اس کی باریک سوئی ہو آگے کہ وہ کہیں بھی ایسے آرام سے یوں کرو تو چبھ جائے. تو ایسی گولی کا شکار اگر کسی نے کیا, بسم اللہ اللہ پڑھ کے گولی چلائی اور وہ جانور کے لگی اور آپ بھاگے, لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا جانور, تو بھی حلال ہے, کیونکہ وہ گولی تیر کے حکم میں ہے. لیکن یہ گولیاں جو ہمارے یہاں گولیاں آج کل جو آگے سے گول ہوتی ہیں, اس گولی کو عرب علماء اگرچہ جائز کہتے ہیں, لیکن دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو یہ پتھر ہی ہے. پتھر ہاتھ سے مارو یا کسی مشین سے مارو, پتھر اسٹیل کا ہو یا اس کا, اس سے اصل بات ہے کہ دھار والی چیز ہونی چاہیے. جو چیز دھار والی نہیں ہے اس کا ذبیحہ حلال, اس کا شکار حلال نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو آپ شکار پہ جاتے ہیں جانور کو مارے نا, یہ عام گولیوں سے, دھار والی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, عام گولیوں سے اگر آپ نے مارا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے ذبح کرنا ضروری ہے. اگر ذبح نہیں کیا تو آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم, جب بس یہ کر کے والموقوذۃ والمتردیۃ, اسی طرح کوئی جانور اوپر سے گر کے مر گیا تو بھی حلال نہیں ہے. آپ نے گرا دیا یا خود گر گیا, حلال نہیں ہے. والنتیحۃ, ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا اپنے سینگ سے, تو سینگ دھار والا بھی ہو پھر بھی حلال نہیں ہے, کیونکہ وہ انسان نے اس کو ذبح نہیں کیا, اس کو جانور نے دھار ماری ہے. اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان کا ہونا ضروری ہے اس میں. وما اکل السبع, اس طرح درندہ کچھ کھا لے. میں جب وہاں تھا نا تنزانیہ کے جنگلوں میں گھومنے پھرنے گیا ہوا تھا, تو وہاں ایک قوم ہے مسائی. وہ کیا کرتے ہیں, شیر آتا ہے کسی جانور کا شکار کرتا ہے نا, ہرن کا, اور اس شیر نے مارا اس کو, تو وہ ڈنڈوں سے شیر کو پیچھے بھگا کے وہ ہرن اٹھا کے لے جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں اس کو. ہمارے لیے یہ بھی کیا ہے؟ حرام. جانور نے اس کو مارا ہے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ویسے بھی انسانیت کے خلاف ہے نا یہ یار. وہ یہ تو لگڑ بگڑ یہ کر رہے ہوتے ہیں, شیر شکار کرتا ہے اور وہ ہائنا آتا ہے اور سب اٹھا کے لے جاتا ہے, دوسرے کے پیسوں سے فائدہ ہو. ہاں اگر شیر نے شکار کیا اور وہ جانور زندہ ہے, ذبح کر دیا آپ نے, تو پھر آپ کھا سکتے ہیں, لیکن شیر اتنا ٹائم دے گا نہیں آپ کو. آگے اللہ فرماتے ہیں
وما ذبح علی النصب، بتوں پہ یا مزاروں پہ جو کٹ رہے ہوتے ہیں نا جانور بتوں کے یا بزرگوں کے نام پہ، یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ہاں ایک کو اللہ نے مستثنا کیا کہ درندے کا شکار حرام ہے. اللہ نے وہ درندے جن کو سدھایا گیا ہو شکار کے لیے، ان کے شکار کو اللہ نے حلال قرار دے دیا. فرمایا وما علمتم من الجوارح، جو درندے جانور ہوتے ہیں نا چیر پھاڑ کرنے والے، جیسے کتا ہے یا اور کسی جانور کو سدھا دیا جائے، ہمیں تو صرف کتے کا ہی پتہ ہے، ہو سکتا ہے اور بھی دنیا میں ایسے جانور ہوں جن کو آپ ٹریننگ دے کے سدھار سکتے ہیں، تو ان کا شکار کھا سکتے ہو بشرطے کہ کلوا مما امسکنا علیکم، یہ تمہارے لیے اس جانور کو روک کے رکھیں. اس لیے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، آپ نے کتے سے شکار کیا، کتے نے جا کے اس کو پکڑا، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتا چھوڑا. پتہ نہیں کتا بولتا ہوں شوہر کا نشان لگتا دماغ میں بار بار. آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے شوہر استغفر اللہ کتے کو چھوڑا. آپ نے بیویاں ایسی چھوڑ رہی ہوتی ہیں، جا 6 انڈے لے کر آ، جا رہا ہوتا ہے بھاگا بسم اللہ اللہ اکبر. تو آپ نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا کتے کو. اب کتا کیا کر رہا ہے، وہ گیا، اس نے جا کے ہرن کو دبوچا اور اپنے دانت اس میں گاڑ دیے. آپ گئے بھاگے بھاگے، زندہ ہے تو ذبح کرنا پڑے گا آپ کو، ذبح نہیں کیا حرام، لیکن اتنا موقع نہیں ملا اور کتے نے مار دیا اس کو، اور مار کے اب گھسیٹ کے آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہے وہ. تو اللہ کہتے ہیں مما امسکنا علیکم، جو اس نے تمہارے لیے روک کے رکھا ہوا ہے اس کو کھا سکتے ہو. فقہاء نے لکھا ہے مسئلہ کہ اگر کتے نے اس میں سے ایک نوالا بھی لے لیا، اب وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اس کی علامت ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، یہ یا دونوں کے لیے کیا ہے، خود بھی کھاؤں گا اس سے بھی. تو اگر تیری نیت یہ تھی کہ تو اس سے 2 بوٹی خود کھا لی اب ہمیں کھلا رہا ہے، تو ہم کتے کا بچاوا. یہ انسانیت کے حکام دیکھو قرآن نے کتنا پاکیزہ مذہب ہے نا، کہ بھائی اگر وہ مکمل تمہارے لیے روک رہا ہے، اچھا اگر وہ مکمل تمہارے لیے روک رہا ہے تو اس کی وہ بندوق کی طرح ہے، اس نے تمہارے لیے شکار کیا ہے. لیکن اگر اس نے خود کھا لیا، ایک نوالا بھی لے لیا، پھر بے شک تمہارے لیے آیا، اب کنفیوژن ہے اس نے اپنے لیے کیا تھا یا تمہارے لیے، اب تمہارے لیے وہ حلال بولو نہیں ہے. تو یہ کتے اور جتنے درندے ان کے بارے میں. البتہ باز جو ہوتا ہے نا، باز اور شاہین، اس سے جو شکار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ شکار کرے اور آپ کے لیے لائے تو اگر اس سے خود بھی ایک آدھ نوالا اس نے کھا لیا تو پھر بھی اس کا شکار حلال ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کتے کو یہ ٹریننگ دینا ممکن ہے کہ وہ صرف آپ کے لیے شکار کرے، یا درندے کو چونکہ اس کو دھنائی لگائی جا سکتی ہے، مارا پیٹا جا، کتے کو جب ٹریننگ دیتے ہیں نا تو مارا جاتا ہے اس کو بہت. ایک نوالا بھی کھائے گا 2 چماٹ پڑیں گے تو سمجھ جاتا ہے میں نے کھانا نہیں ہے، مالک کے قدموں میں لا کے ڈالنا ہے میں نے. لیکن باز کو، شاہین کو یہ تربیت دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ مارنے کی جگہ نہیں ہے نا، اس میں کدھر لگائیں گے، اس کے اتنا پتلا سا چھوٹا سا ہوتا ہے. تو اس لیے باز یا جو پرندے شکاری ہوتے ہیں ان میں اجازت ہے کہ آپ نے بسم اللہ اللہ پڑھ کے چھوڑا، اس نے جا کے وہ تیتر کو، یا یہ جو عرب لوگ شکار کرتے ہیں نا، آتے ہیں رحیم یار خان میں ابو ظہبی سے آتے ہیں شیخ، یہ وہ لے کے آتے ہیں باز، بسم اللہ اللہ پڑھ کے چھوڑتے ہیں، اور وہاں پہلے سے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تیتر، کہ شیخ صاحب جب یہ چھوڑیں گے تو پھر یہ یہاں سے چھوڑیں گے، چھپ کے چھوڑ. تو شیخ صاحب سمجھ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ اللہ نے کیسا ہمارا کمال ہے. تو وہ جا کے اس کو پکڑ کے لایا اور وہ اس نے مار بھی دیا، کھا بھی لیا 2 نوالے، تو بھی آپ کے لیے وہ حلال ہے. تو یہ اللہ نے حکام بیان کی. اور پھر آخر میں اللہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو بھی حلال قرار دیا کہ یہودی یا عیسائی عورت سے تم نکاح کر سکتے ہو. تو مسئلہ یہی ہے کہ جو مسیحی، جو بائبل کو یا تورات کو ماننے والی عورتیں، ان سے اسلام میں نکاح جائز ہے. البتہ اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی ہے، یعنی تورات اور انجیل کو ماننے والے. سبحان اللہ. چلیں کافی ہو گیا میرا.